السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا من يطع الرسول فقد اهتدى ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تكونوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد. وقال الله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم إنما أنا عبده فقولوا عبده ورسوله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من قعد وقام. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بزرگان محترم، معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ کی ذات تنے تنہا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات نرادھار ہے. اللہ تعالیٰ اپنے ربوبیت میں یکتا ہے، نہ اس کا کوئی ساجی ہے، نہ اس کی کوئی شرکت ہے. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیوب سے، ہر طرح کے کمی سے، ہر طرح کے ضروریات سے اللہ تعالیٰ مبرہ ہے، منزہ ہے. بزرگان محترم، فلسفہ ایک فن ہے. اس میں ایک کتاب ہے میبزی، اس میں جو فلاسفہ نے حادث اور جو باقی ہے اس سلسلے میں بحث کیا ہے. جو چیز حادث ہے اس کی نشانی کیا ہے، اور وہ چیز جو باقی رہنے والی چیز ہے اس کی نشانی کیا ہے. لہذا فلاسفہ نے کہا ہر وہ چیز جس کے لیے جہات ثابت ہو، دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، اسی طرح اس کو جسم ثابت ہے، اور جو بھی جسم ہے وہ حادث ہے. جیسے یہ سٹول ہے، یہ بینچ ہے، یہ میز ہے، اس کا اوپر بھی ہے، اس کا نیچے بھی ہے، دائیں بھی ہے، بائیں بھی ہے، پیچھے بھی ہے، آگے بھی ہے. اس طرح ہم غور کریں گے، جو بھی چیز دنیا میں ہم دیکھ رہے ہیں، جو نظر آ رہی ہیں، وہ تمام کی تمام حادث ہیں. اس کے بالمقابل روح ہے. روح آج تک کسی نے نہیں دیکھا کہ روح کیا چیز ہے. اسی طرح کلام اللہ ہے، کسی نے پڑھ دیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب دیکھیے یہ کلام ہے، کلام کے لیے نہ دائیں ہیں، نہ بائیں ہیں، نہ اس کا جسم ہے، بلکہ یہ سب کے سب ریکارڈ ہو رہی ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. جو مصحف ہے، جو کتاب ہے، وہ حادث ہے. کلام یہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اسی وجہ سے بزرگان محترم ہمیں سمجھنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام پر جو چیزیں نازل کی ہیں، جو چیز اتاری ہے، وہ کتاب ہے، وہ کلام نہیں ہے. وہ کتاب ہونے کی وجہ سے اس کے اندر تغیر ہو گیا. یہاں تک کہ بائبل کے بارے میں لکھنے والوں نے لکھا اس کے 550 سے زیادہ نسخے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو اپنا کلام بنایا ہے. قرآن کہتے ہیں اس چیز کو جو پڑھی جاتی ہے. لہٰذا یہ ہمارے آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے، علماء نے کتاب کے شکل میں ہمارے سامنے رکھ دیا. لیکن نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک سینہ بسینہ منتقل ہوتا ہوا آ رہا ہے. لہذا حفاظ کرام دیکھتے ہیں کبھی کبھار کوئی نقطہ میں فرق آ گیا فوراً اس کی اصلاح کر دیتے ہیں، کبھی زبر میں فرق آ گیا فوراً اس کی اصلاح کر دیتے ہیں. امام صاحب نے زبر کو زیر کر دیا فوراً مقتدی اس کو اصلاح کر دیتے ہیں، حضرت آپ نے ایسا پڑھ دیا. یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے پڑھنے والا کون ہے، یہ میرا استاد ہے، یہ میرا امام ہے، بلکہ کیونکہ کلام اللہ سب سے بلند درجہ رکھتا ہے. اس کا کلام اللہ کے مقابلے میں کسی کی کوئی مجال نہیں ہے کہ اسے غلط پڑھیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کے اتارنے والے ہم ہیں، اس کے محافظ بھی ہم ہیں. اسی لیے علماء نے لکھا ضروری ہے قرآن کے لیے کہ اس کے عربی الفاظ ہی میں آپ اسے پڑھیں.
چاہے جاہل ہو، چاہے وہ گوار ہو، چاہے وہ نیا مسلمان ہو، وہ قرآن کی تلاوت عربی میں کرے گا، وہ دیگر زبانوں میں کرنے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ اس کے مقابل آپ توریت دیکھ لیجئے، ہزاروں زبانوں میں آپ کو ملے گی، انجیل دیکھ لیجئے، ہزاروں زبانوں میں وہ ملے گی۔ اگر اسی لیے علماء نے لکھا کہ ہمارے احباب کو چاہیے، ہمارے مسلمان بھائیوں کو چاہیے کہ عربی سیکھیں، لیکن افسوس کی بات ہے آج کل ہمارے اندر کوتاہی آتی جا رہی ہے۔ ایک کلام پاک ایسا بھی ہے وہاں عربی بھی ہے، اسی طرح اسے انگریزی بھی، فونٹ جو ہے الفاظ عربی کے لیکن فونٹ انگریزی کے، پھر اس کا ترجمہ کر دیا گیا۔ اب بہت سارے احباب اس میں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہم قرآن کا حق ادا کرتے ہیں۔ بزرگان محترم، آپ کو جاننا چاہیے قرآن عربی زبان میں اللہ نے نازل کیا، جس طرح قرآن تمام کتابوں میں ممتاز ہے، عربی زبان بھی تمام کتابوں میں ممتاز ہے۔ اس کا حق کسی اور زبان میں ادا ہو ہی نہیں سکتا۔ لہذا آپ تمام سے درخواست ہے قرآن کو عربی میں پڑھنے کی کوشش کریں، اسے سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں۔ صرف انگریزی کے الفاظ پر آپ جو ہے اکتفا نہ کریں، چونکہ انگریزی میں ذال نہیں ہے، انگریزی میں ضاد نہیں ہے، انگریزی میں ضا نہیں ہے، انگریزی میں حا نہیں ہے، اس طرح انگریزی میں عین نہیں ہے، اس طرح بہت سارے حروف ایسے ہیں، اس کے ادا کرے بغیر ہمارا قرآن نامکمل ہے۔ بہرحال ایک الگ عنوان ہے۔ اب میں آپ کے سامنے جو آیتیں تلاوت کی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ وارننگ دیتے ہیں، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب، چاہے یہود ہو چاہے نصارہ ہو، تمام کے تمام متوجہ ہو جائے، وہ اپنے دین میں غلو نہ کریں۔ غلو کس کو کہتے ہیں؟ غلو کہتے ہیں ایسے چیز کو جو دین میں نہیں ہے اسے دین سمجھ کر اس کا اہتمام کرنا۔ جیسے آج کل ہمارے شادی بیاہ میں ہلدی کو ہم واجب سمجھتے ہیں، اس کے بعد مہندی کو ہم ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ سب چیزیں نکاح سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے طرف سے ہم نے اس کو ضروری قرار دیا، حالانکہ ہلدی کا تو کوئی تصور بھی عرب میں نہیں ہے، مہندی کا تو وہ عورتوں کے لیے ہمیشہ استعمال کی جانے والی چیز ہے، یہاں مردوں کو بھی مہندی لگایا جا رہا ہے، ان کو بھی لگایا جا رہا ہے۔ بہرحال بزرگان محترم، یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہم نے غلو کے طور پر اپنے دین کے اندر شامل کر لیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ رواج ہم اختیار نہیں کریں گے، دلہا دلہن آرام سے نہیں رہ سکتے، دلہا دلہن کے لیے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ یہ سب ہماری بدعقیدگی، ایمان کی کمزوری کی نشانی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے ہمارے لیے کیا کیا چیزیں ضروری قرار دی، دیگر جو احکامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو ضروری قرار دیا ہے اس کو ہم اختیار کریں گے، بزرگان محترم، وہ ہمارے لیے کافی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ، اے اہل کتاب، اللہ کے بارے میں جو بات سچ ہے وہ کہو، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہ کہو۔ جس طرح یہودیوں نے دیکھا حضرت عزیر علیہ السلام پوری توریت کو یاد کر لیا، چونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر کتنا بڑا احسان کیا ہے۔ 5 سال کا بچہ، 6 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا، 10 اور 82 سال کی محترمہ، 80 پر 2 سال کی ایک بزرگ خاتون، وہ کیا ہے حفظ قرآن کرتی ہیں اور مقابلے میں سیکنڈ آتی ہیں۔ لہذا بزرگان محترم، میں بار بار ہمارے جو ریٹائرڈ جو ہمارے احباب ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، ان سے درخواست کرتا ہوں آپ اپنے ریٹائرڈ لائف کو قرآن کے لیے وقف کر دیں، کیونکہ ابھی بھی آپ کے پاس بہترین موقع ہے۔ اپنے والدین کو بہترین صلہ دیں،
بہترین آپ تاج پہنائیں، اپنے والدین کے سر کو اونچا کریں، کیونکہ قرآن سیکھنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ اگر وہ جوان ہو وہ بھی سیکھ سکتا ہے، اگر وہ بوڑھا ہو وہ بھی سیکھ سکتا ہے، ضعیف ہو وہ بھی سیکھ سکتا ہے، مصروف ہو وہ بھی سیکھ سکتا ہے، فارغ ہو وہ بھی سیکھ سکتا ہے۔ سیکھنے کے لیے ضروری ہے دل میں جذبہ ہو۔ ابھی دیکھیے بھٹکل میں 60 سالہ ایک بزرگ خاتون نے ارادہ کیا مجھے حافظہ بننا ہے، اللہ نے اسے حافظ بنا دیا۔ آج ہمیں بچے نہیں پڑھے حضرت، انہوں نہیں پڑھے حضرت، ہمارے ابا پڑھائے نہیں حضرت، بلکہ الٹا والدین کے لیے ذخیرہ بننے کے بجائے ہم وبال عذاب کا سبب بن رہے ہیں۔ ہمارے والدین نے ہمیں نہیں پڑھایا، اس لیے میں ان پڑھ ہوں، میں اپنے بچے کو پڑھا رہا ہوں۔ صحابہ جو مسلمان ہوئے بزرگان محترم، عموماً آج بھی دیکھیے آپ جائیں گے عرب میں، سعودی عرب میں، دیگر عرب کے علاقوں میں جائیں گے، وہاں کے گاؤں میں جائیں گے، وہاں کا جو عمومی طبقہ ہے وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے قرآن بہترین پڑھنے والے، عربی بہترین پڑھنے والے، ان کا پورا جو دار و مدار ہے وہ سماعت پر ہوتا ہے، وہ غور سے سنتے ہیں، استاد پڑھاتا ہے، یہ سنتے ہیں، یہ سنتے سنتے اس کو اس طرح یاد کر لیتے ہیں۔ دیکھ کے پڑھنے والا غلطی کر سکتا ہے، حفظ پڑھنے والا کبھی غلطی نہیں کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ۔ تو عزیر علیہ السلام توریت کے حافظ بننے کی وجہ سے یہودیوں نے کہا حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، کیونکہ کلام اللہ وہی یاد کر سکتا ہے جس کے اندر میراکل ہو، جس کے اندر یہ ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز ہو، جس کے اندر ایکسٹرا آرڈنری کوئی چیز ہے وہ اللہ کا بیٹا ہی ہوگا۔ لہٰذا انہوں نے کہا قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اور نصارہ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے، بغیر شوہر کے حضرت مریم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے بیٹے کو پیدا کر دیا، تو فوراً منسوخ کر دیا یہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھاتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون۔ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اسی طرح ہے جس طرح آدم علیہ السلام کی ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا پیدا کیا کہ نہ تو ان کے لیے باپ ہے نہ ماں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں حیران کن تو آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ ایک پتلا اللہ نے بنایا اور اس سے کہا کہ ہو تو ہو گیا، اللہ نے روح پھونکی تو وہ زندہ ہو گیا، پھونکتے ہی انہوں نے فوراً آدم علیہ السلام کو چھینک آئی تو آپ نے الحمدللہ کہا، آپ نے کہا یرحمک اللہ یا آدم، آدم تم پر اللہ تعالی رحم کرے۔ اس سے زیادہ حیران کن اماں حوا کی پیدائش ہے۔ آپ کے آدم علیہ السلام کے پھسلی سے اللہ نے ان کے خلاصے کو نکال کر اماں حوا کو پیدا کر دیا۔ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیسا بنایا، اماں حوا کو کس طرح بنایا؟ اور دیکھیے بزرگان محترم، میں بارہا آپ کو سمجھا رہا ہوں، شریعت حیا کا مذہب ہے، یہ حیا سکھاتا ہے۔ بے حیائی سے شریعت کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عورت چونکہ با حیا ہے، عورت پردے میں رہے گی، یہاں تک کہ عورتوں کے نام کو بھی قرآن نے پردے میں رکھا۔ آپ حضرت مریم کے علاوہ کسی عورت کے نام کو آپ قرآن میں نہیں پائیں گے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، اگر عیسیٰ علیہ السلام کی نانی صاحبہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے مرد کے نام کے ساتھ، اذ قالت امرأۃ عمران، یاد کیجئے اس وقت کو جب حضرت عمران کی بیوی نے کہا۔ یہاں کیا، یہاں عورت کے نام کو داخل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو پیغام دینا چاہتے ہیں
اے ایمان والو، اگر عورتوں کے اندر تم حیا کے ساتھ، پردے کے ساتھ ان کو چھپا کر رکھو گے تو ان کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ جھلکیں گی، ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے جو بہترین جو مادہ رکھا ہے، ان کے اندر جو سکون رکھا ہے، ان کے اندر جو راحت کا جو مادہ رکھا ہے، وہ تمہارے لیے راحت کا سبب بنے گی، سکون کا سبب بنے گی، عافیت کا سبب بنے گی، پاکیزگی کا سبب بنے گی۔ اگر خدا نخواستہ تم نے اس حیا کو بے حیائی میں تبدیل کر دیا، ان کے اندر جو عفت ہے اسے تم نے نکال دیا، یہ جو پردے میں چھپی ہوئی ہیں ان کو بے پردہ کر دیا، یہ تمہارے لیے مصیبت کا، تمہارے لیے ٹینشن کا، تمہارے لیے تکلیف کا، تمہارے لیے ہر طرح کے مصیبت کا سبب بنے گی۔ حضرت عمران کی بیوی نے کیا کہا؟ نظر اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی۔ اے اللہ، میرے پیٹ میں جو ہے اس کو میں یہ نیت کرتی ہوں، تیرے نام پر میں وقف کرنا چاہتی ہوں، محررا آزاد کرنا چاہتی ہوں تیرے لیے، فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ آپ بہت زیادہ سننے والے ہیں، بہت زیادہ جاننے والے ہیں، میں تو نہیں جانتی کہ میرے پیٹ میں لڑکا ہے یا لڑکی ہے۔ بزرگان محترم، اس سے پہلے جو میں نے کہا جن کے گھر میں بچے نہ ہو وہ گھر ویران ہے، اس کا مطلب یہ ہے آج کل ہماری جو نیو جنریشن ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ ہمیں بچے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ پلان کرتے ہیں مستقل 5 سال تک ہم یوں ہی آرام سے رہیں گے، 5 سال کے بعد پلان کریں گے۔ بزرگان محترم، میں پوچھتا ہوں کیا آپ کو معلوم ہے کہ 5 سال کے بعد آپ کو ضرور بچے ہوں گے؟ اگر آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے نصیب میں انہی 5 سال میں اولاد رکھا ہو، ان 5 سال کو اب ہم نے اپنے بے توجہی اور بے غیرتی کی وجہ سے ہم ان کو چھوڑ کر ہم آگے بڑھ جائیں، اس کے بعد پوری زندگی ہم کوشش کریں کبھی بچے نہیں ہوں گے۔ میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ بچے دیتے ہیں، جن کو چاہے اللہ تعالیٰ بچے نہیں دیتا ہے۔ بچے جن کو اللہ دیے ہیں وہ اپنے اس نعمت پر شکر گزاری کریں، جن کو اللہ نے بچے نہیں دیے ہیں وہ صبر کریں، دونوں کے لیے برابری کا بدلہ ہے۔ جیسے میں نے کہا جن کے بچے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یتیموں کے صف کو کھڑا کر دیا، اے میرے بندے، اگر تیرے لیے بچہ نہیں ہے تو یتیم کی کفالت کے ذریعے تو اپنی پیاس کو بجھا سکتا ہے، اپنے جذبے کو پورا کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے خوشخبری سنائی، انا وکافر الیتیم ہکذا، کہ قیامت کے دن جنت میں اور یتیم کا کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے۔ یہ کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے وہ بھی ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش کے، بطور امتحان کے اولاد سے محروم کیا ہوگا، ان کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں بھی یتیم ہوں اور جس کے بعد بھی بہت سارے یتیم آئیں گے، اگر تم یتیم کی کفالت کرو گے میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اس طرح ہوں گے۔ لہٰذا کسی کو ٹھیس پہنچانا، کسی کو تکلیف دینا یا کسی کی دل آزری کرنا میری نیت نہیں تھی، بلکہ آج کل کی جو سوچ ہے، جو مائنڈ سیٹ جو لوگوں نے کر رکھا ہے اس کے بارے میں آگاہ کرنا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اولاد کے ذریعے رشتے ازدواج کو جو ہے مضبوط کرتا ہے۔ بزرگان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، اے لوگوں میری تعریف میں اتنی زیادتی نہ کرو جس طرح عیسیٰ بن مریم کے تعریف میں نصارہ نے زیادتی کی۔ زیادتی کرتے کرتے نعوذ باللہ اللہ کے سامنے اللہ کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ انما انا عبدہ، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، لہٰذا مجھے عبداللہ اور رسول اللہ ہی کہو۔ جب عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو حضرت مریم کے آستین کے ذریعے پھونکا، فوراً آپ حاملہ ہو گئی، فوراً ایک لحظے میں 9 مہینے کا بچہ پیٹ میں آ گیا۔ اب جو ہے ولادت کے لیے وہ اوپر جاتی ہیں، جو مشرقی مقام مشرقی جانب میں تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا وَهُزِّي إِلَيْكِ جِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اے مریم تو اپنی جانب کھجور کی ٹہنی کو ہلانا، تجھ پر تر و تازہ کھجوریں گرے گی۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّ عَيْنًا،
اس سے کھاؤ اور پانی پیو اور بچے کو دیکھ دیکھ کر اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بچوں کے اندر ایسی خاصیت، ایسی جاذبیت رکھا ہے۔ بزرگان محترم، صبح سے لے کر شام تک تھک کر وہ باپ آتا ہے، جیسے ہی اپنے لال کو دیکھتا ہے اس کی پوری تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ لیکن میں ان بچوں سے کہتا ہوں جو آج اپنے والدین جو اس کے لیے رات دن ایک کیا، جنہوں نے صبح شام یہ کیا، ان کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کی قربانی دی، آج ایسے بچے اپنے والدین کو کھلانے کے لیے تیار نہیں ہیں، رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کا واسطہ کہیں ایسا نہ ہو یہی دور آپ پر بھی نہ آ جائے۔ تو جب بچے کی ولادت ہوئی، کیونکہ عورت کے لیے اپنی عزت سب سے زیادہ بلند ترین چیز ہوتی ہے، وہ سب کچھ برداشت کر سکتی ہے لیکن تہمت برداشت نہیں کر سکتی، لہٰذا اس تہمت کو کس طرح وہ سامنا کرے گی، اس وجہ سے حضرت مریم نے کہا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں اس بچے کی ولادت سے پہلے میں مر جاتی تو کتنا اچھا ہوتا، میں بھول بھلیاں ہو جاتی، میرا کوئی تذکرہ کرتا نہیں، میں میرا کوئی نام لیتا نہیں۔ ان کو کیا معلوم اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے لاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو ذلت کی شکلوں میں عزت دیتا ہے۔ بظاہر یہ ذلت نظر آ رہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلند ترین مقام میں پہنچانا تھا، لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 عورتوں کی فضیلت بیان کی ہے، اس میں سے حضرت مریم اور حضرت آسیہ، اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ اور حضرت فاطمہ، یہ 5 عورتیں وہ ہیں، وہ بزرگ خواتین ہیں جن کی خصوصیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فضائل بیان کیے ہیں، ان کی جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ بزرگان محترم، آج کل کا جو ہفتہ چل رہا ہے یہ وہ ہفتہ ہے کہ پورے سال میں سب سے زیادہ عیاشی کی جانے والا ہفتہ یہ، اور ہم ہیں کیا زبان سے نکال رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کوئی ہمیں احساس نہیں۔ آپ کو معلوم ہے آپ جو وش کرتے ہیں 25 دسمبر کا جو دن ہے، میں اسے لینا بھی نہیں چاہتا ہوں، ہم گویا کہ سامنے والے کو کہہ رہے ہیں اللہ کو بیٹا مبارک۔ ہم ہی پڑھنے والے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دن مبارک، اور ان کا جو تصور کیا ہے، ان کا تصور یہی ہے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی قربانی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، لہٰذا ہم شراب پیئیں گے، ہم ناچیں گے، ہم بدکاری کریں گے، ہم عیاشی کریں گے، سورے کے پورے گناہ کا جو ڈال دیا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ آپ ہی بتائیے کوئی بادشاہ ایسا ہو سکتا ہے لوگوں کے کرتوتوں کے لیے اپنے بیٹے کی بلی دینے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی پاگل بھی اس طرح نہیں کر سکتا، کوئی بیوقوف بھی اس طرح نہیں کر سکتا، لہٰذا اس طرح وش کرنے سے ہمیں کیا ہے بچنا چاہیے۔ اس طرح کرنے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ الفاظ اتنے زیادہ خطرناک ہیں، ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے اللہ کے لیے لڑکے کو منسوب کیا ہے، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کسی کو لڑکا بنائے، کیونکہ تم پورے کے پورے اللہ کے بندے ہیں، بندگی الگ ہے، اولاد الگ ہے، لہٰذا حکم یہ ہے اگر کوئی غلام کے طور پر کسی باپ کے قبضے میں آئے فوراً وہ آزاد ہو جاتا ہے، چونکہ ولدیت اور غلام دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ، یہ الفاظ اتنے خطرناک ہیں کہ اس سے آسمان پھٹ سکتا ہے، زمین کے اندر زلزلہ طاری ہو سکتا ہے۔ بزرگان محترم، ہم اپنے بچوں کے ذریعے یہ الفاظ کہلوا رہے ہیں، ہمارے بچے اس کا وش کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو سمجھانا چاہیے کہ
شرک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کتنی نرالی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی طاقت والی ہے، ہمارے بچے سمجھیں گے تو ہمارے بچوں کا ایمان مضبوط ہوگا۔ یہی آج کا پیغام ہے کہ ہم وش کرنے سے ہم ضرور، چونکہ ہم جو ہے سیکولر ملک میں رہتے ہیں، ہمارا پڑوسی عیسائی بھی ہو سکتا ہے، ہمارا پڑوسی دیگر جو مذہب کے ہیں اس کے پیروکار بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک آئیڈیل قانون بھی دیا ہے، اسے فالو کرنا، اس کی اتباع کرنا ہر حال میں ضروری نہیں ہے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اپنے اللہ کی توہین کرنے کے ذریعے سامنے والے کو خوش کریں، یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے، لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ حالانکہ یہ جو آج کل جو ہم برتھ ڈے منا رہے ہیں اس کی سب سے اہم بنیاد یہی ہے، عیسائیوں نے بنایا، اپنے پیغمبر کے جنم دن بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1440 سال پہلے کہا، اے لوگوں تم اس طرح میری تعریف میں زیادتی نہ کرنا جس طرح نصارہ نے کیا۔ بزرگان محترم اللہ معاف فرمائے، آج ہم بھی اپنے نبی کے ولادت کے دن کو بطور عید کے منا رہے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صریح الفاظ میں بتا دیا، لنا عیدان، اے لوگوں ہمارے لیے دو ہی عید ہیں، ایک عید الفطر ہے وہ عید الاضحیٰ ہے، تیسرا کوئی عید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر طرح کے غلط رواجات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ خصوصاً آج کل ہم جو خود کا برتھ ڈے مناتے ہیں، بچوں کا برتھ ڈے مناتے ہیں، اس کی بالکل شریعت میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی میں سے ہے، من تشبہ بقوم فہو من۔ اس طرح ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگر ہمارا جنم دن ہے، والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا۔ لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے اگر آپ کا جنم دن ہے، آپ کسی بزرگ ہستی کے پاس جائیے، ملاقات کیجئے، ان سے کہیں آج ہی وہ دن ہے جس دن میں پیدا ہوا ہوں، آپ میرے لیے دعا کی درخواست کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلون پھوڑنا، کیک کاٹنا، دیگر کینڈل بجھانا، یہ سب کیا ہے، غیروں کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ غیروں کی مشابہت سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، ہمیں اللہ تعالیٰ جو کرنے کو کہا ہے ان کاموں کو کرنے، جن سے رکنے کو کہا ہے ان سے رکنے کی اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ جاتے ہوئے مسجد کے لیے خوب تعاون کرتے ہوئے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے تعاون کو قبول فرمائے، آپ کے نسلوں میں حفاظ علماء اور اتقیاء اور اولیاء اللہ پیدا فرمائے، ہر طرح کے ہمارے پریشانی کو دور فرمائے، ہر طرح کے اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔